نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج سے ہم دورہ ترجمہ قرآن شروع کر رہے ہیں۔ اس کو دورہ ترجمہ قرآن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ پورا عربک ٹیکسٹ نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے، تو اس لیے دورہ قرآن کہنے سے بہتر ہے دورہ ترجمہ قرآن کہا جائے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے ہم سب اپنی اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، اور نیت ایک ہی ہونی چاہیے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھنا، اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی نیت لے کر پڑھنا، اس پر غور و فکر کی نیت لے کر پڑھنا، اور اس کو عمل کی نیت سے پڑھنا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو بغیر سمجھے پڑھنا بھی باعث اجر و ثواب تو ہے، اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے، لیکن یہ تو اس کی برکتیں ہیں کہ اس کو سمجھے بغیر بھی ناظرہ تلاوت کرنے والا ثواب سے محروم نہیں رہتا، لیکن یہ کتاب دراصل آئی ہے ہماری ہدایت کے لیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہر شک و شبہ سے پاک ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے بغیر ہدایت ملتی بھی نہیں۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، رب کائنات کا کلام ہے، اور اس کی شان ایسی ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حشر میں فرمایا کہ اگر ہم اس کو کسی پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ دب جاتا، اس کے اندر عاجزی اور خشوع پیدا ہو جاتا۔ تو قرآن پڑھتے وقت ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے، پڑھانے والے کو بھی اور پڑھنے والے کو بھی اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے کہ کیا یہ مجھ پہ اثر کر رہا ہے، اور کر رہا ہے تو کتنا کر رہا ہے، میں کس ڈائریکشن میں جا رہی ہوں، کیا میری کوئی جو کمزوریاں تھیں یا خامیاں تھیں کیا وہ میرے آگے اجاگر ہو رہی ہیں یا نہیں، کیا میرا اللہ کے آگے جھک جانے کو دل چاہ رہا ہے یا نہیں، کیا میرا دل نرم پڑ رہا ہے، میلٹ ہو رہا ہے، پگھل رہا ہے یا نہیں، اور میرے اندر اپنے اعمال کی تبدیلی اور بہتری کی کوئی تحریک پیدا ہو رہی ہے یا نہیں۔ یہ سارا محاسبہ نفس، سیلف انالیسس، یہ قرآن کا آئینہ آپ سے کرواتا ہے اگر اس کو خالص نیت کے ساتھ اور ہدایت کی نیت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی ایک خاص الخاص رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کی ہے، اور اس سے فائدہ اٹھایا تبھی جائے گا جب آپ اس سے فائدہ اٹھانے کی نیت رکھتے ہوں گے۔ اگر آپ اس کو صرف اپنے کورس کا حصہ سمجھ کر پڑھیں گے، اگر آپ اس کو صرف اس لیے پڑھیں گے کہ کیونکہ یہ ایک ہمیں ریکویزٹ ہے اور ہمیں پورا کرنا ہے یا ہمیں نوٹس بنانے ہیں، وہ چیزیں سب سیکنڈری ہیں، آپ کو نوٹس بنانے ہیں، آپ کو ریکویزٹ پورا کرنا ہے، لیکن آپ کی نیت ہونی چاہیے۔ تو جتنی آپ کی نیت اچھی ہوگی اتنا ہی نفع ملے گا، اتنا ہی آپ کا سودا کامیاب ہوگا۔ تو اپنی نیت کو خالص کیجئے، لوجہ کا خالصہ، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تھی نا کہ اللہ میرے ہر عمل کو، سارے کے سارے کو اپنے چہرے کے لیے، یعنی اپنا چہرہ چاہنے کے لیے خالص کر دے، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ، کسی دوسرے کا کوئی حصہ میرے عمل کے اندر نہ رکھنا۔ پھر ایک اور چیز یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ سورہ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔
اور قرآن کا نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہونے سے مراد یہ ہے، ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اس قرآن کے پڑھنے یا سیکھنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ہم نے اس کے لیے اس کے الفاظ کو آسان بنایا، یعنی وہ ان کی ادائیگی آسانی سے کر لیتا ہے، وہ اس کے سارے مخارج کو آسانی سے ادا کر لیتا ہے، اور اس کے معنی کو بھی آسان بنایا، فہم آسان ہے، سمجھنا آسان ہے، تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر قرآن کو پڑھنے کے بعد قرآن کا ایک اور جو ہمارے اوپر حق بن جاتا ہے وہ ہے کہ اس کی دعوت دوسروں کو بھی دی جائے، اس کی دعوت دوسروں کو بھی دی جائے۔ اگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور خود اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو پھر کسی مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ سچی خیر خواہی کا جو ایک پیمانہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دن فرمایا تھا، بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے آگے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا قرآن پڑھیں اجر و ثواب کی نیت سے، قرآن پڑھیں عمل کی نیت سے، غور و فکر کی نیت سے، اور آگے پہنچانے کی نیت سے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور نیت بھی کر لیں کہ قیامت کے دن جتنا قرآن پڑھا ہوگا وہ درجات کی بلندی کا باعث بنے گا۔ آپ یہ نیت رکھیں کہ جو بھی میں آیت پڑھوں گی اس کے بدلے اللہ تعالیٰ میرے درجات بلند کریں گے۔ اگرچہ یہ جو حدیث ہے کہ پڑھتا جا اور جنت کی منزلیں چڑھتا جا اور تیرا آخری درجہ وہاں ہوگا کہ جہاں پر تیری آخری تلاوت ہوگی، اگرچہ یہ حافظ کے لیے زیادہ ہے جس نے قرآن حفظ کیا ہو، لیکن یہ کوئی بھی قرآن پڑھنے والا اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بھی درجات بلند کریں گے اس نیت سے پڑھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ میں نے اس کو کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے، یعنی انسان کے حق میں۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اسے رات کو سونے نہیں دیا تھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت قبول کر لے گا۔ تو دن کو روزہ اور رات کو رمضان میں جو قیام اللیل ہے وہ بھی تلاوت کے لیے کفایت کرتا ہے، اور آپ شفاعت کی نیت سے کہ قرآن میری شفاعت کرے، اس نیت سے رات کی گھڑیوں میں اپنا مصحف کھول کر چند صفحات کی، 1 یا 2 صفحات کی بھی اگر تلاوت کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لیے شفاعت کا باعث بنے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سفارش کرے گا اور اس کی سفارش مانی جائے گی، یہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں بحث کرے گا اور اس کی تصدیق کی جائے گی۔ جس نے اس کو اپنے سامنے رکھا تو یہ جنت کی طرف رہنمائی کرے گا، اور جس نے اس کو پیٹھ پیچھے رکھا تو یہ اسے ہانک کر جہنم میں لے جائے گا۔ پھر اسی طرح سے آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں کہ جس میں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، پڑھایا جا رہا ہوتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی قرآن میں ماہر ہو وہ فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے معزز اور بزرگی والے ہیں۔ پھر اسی طرح قرآن پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، اس کے دل میں ایک اطمینان اور سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی تھے جو سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، اور ان کے پاس 2 لمبی رسیوں میں بندھا ہوا گھوڑا موجود تھا، تو اسے ایک بدلی نے ڈھانپ لیا اور وہ بدلی گھومتی قریب آتی گئی، تو گھوڑا جو ہے وہ بدکنے لگا اس بدلی کو دیکھ کر۔ صبح ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ سارا ماجرا کہہ سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سکینت تھی جو قرآن کی قرات کی وجہ سے تم پر اتری۔ اور سکینت اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو کہ اطمینان اور رحمت کی شکل میں انسان کے اوپر نازل ہوتی ہے، اور یہ اطمینان اور رحمت اس کو تلاوت قرآن سے ہی ملتا ہے۔ پھر اسی طرح سے قرآن کے ذریعے سے گھروں میں، زندگیوں میں، رزق میں برکت آتی ہے، کیونکہ یہ کتاب خود بڑی بابرکت کتاب ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی، بڑی برکت والی، تاکہ وہ اس کی آیات میں غور کریں اور تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ اور یہ برکت حاصل ہوتی ہے قرآن پر تدبر کرنے سے۔
قرآن پر غور و فکر کرنے سے اور اس سے نصیحت پکڑنے سے۔ برکت صرف اور صرف اس کو بغیر سمجھ کے پڑھنا یا اس کو الماری میں بند رکھنا یا موقع بے موقع اس کو نکال لینا، شادی کے موقع پر ایک دفعہ ختم کروا دینا، یا خدا نخواستہ کوئی غم آیا ہے تو اس وقت اس کو نکال لینا، تو یہ اس کے ساتھ سلوک جو ہے جو ہم نے روا رکھا ہے اس سے برکت نہیں آتی۔ اس سے تو بلکہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کر رہے ہوں، کہ صرف اور صرف اپنی جو سوچیں ہیں یا اپنے جو معیارات ہیں کہ کس وقت قرآن کو کھولنا ہے تو اس وقت بس کھولا۔ اس کی برکت جو ہے وہ اس کے ساتھ نصیحت حاصل کرنے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پھر اس کو اس نیت سے بھی پڑھیے کہ آپ کا دل نرم پڑے، کیونکہ قرآن دلوں میں نرمی پیدا کرتا ہے، نرمی اور جھکاؤ پیدا کرتا ہے۔ سورۃ الحدید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان والوں کے لیے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت اور جو دین حق نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہمارے مسلمان ہونے اور اس بات کے درمیان اللہ نے اس آیت کے ساتھ ہمیں ڈانٹ پلائی کہ ابھی تک تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی یاد سے پگھلیں، تو 4 سال سے زیادہ کی مدت نہ تھی، یعنی پھر ہمارے دلوں کے اندر رقت آ گئی۔ تو انشاءاللہ اس انٹروڈکشن کے بعد، اس تعارف کے بعد اب ہم قرآن کو شروع کرتے ہیں، اور اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے قبول فرمائے اور ہماری نیت کو خالص رکھے۔ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الفاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی، اور اس سورت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی پہلی سورت رکھا ہے، اور اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ کو قرآن کے تمام جو مضامین ہیں اور ان کا خلاصہ بھی ملتا ہے، اور وہی الیبریٹ ہوئے ہیں پورے قرآن میں جو ان 7 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک آواز سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آسمان کا دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ آپ جب ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ضرور ادا کر دی جائے گی۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس اترا۔ وہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے اس پر الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کی۔ سورۃ الفاتحہ ترتیب جو نزول کی ہے اس کے لحاظ سے 5ویں نمبر پر ہے، اور یہ پہلی سورت ہے جو پوری کی پوری یک بارگی نازل ہوئی۔ اس کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب، سورۃ الشفاء، سورۃ الرقیہ، سورۃ الصلاح
اور سورۃ الدعا بھی اس کے نام ہے۔ سورۃ الفاتحہ پوری کی پوری دعا بھی ہے اور یہ رقیہ بھی ہے۔ بیمار پر پڑھنے سے اور پورے دل کے یقین کے ساتھ پڑھنے سے شفا بھی ہوتی ہے۔ آپ کو خود کو کوئی بیماری لاحق ہو تو بھی بار بار اپنے اوپر پڑھ کے اس کو پھونکتے رہیں اور اس کا رقیہ اور دم کرتے رہیں تو ضرور شفا ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ یعنی کسی رکعت میں اگر سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے رہ جائے تو وہ رکعت آپ کو دہرانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں نازل فرمائی اور نہ ہی انجیل میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلے تعوذ پڑھتے ہیں جب ہم قرآن کو شروع کرتے ہیں، اور اس میں ہم شیطان مردود کے شر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ شیطان سب سے زیادہ ایکٹیویٹ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں، اور خاص طور پر جب آپ قرآن کو سمجھنے کی، تدبر کر کے اس پر عمل کرنے کی اور اپنے آپ کو اس کے رنگ میں رنگنے کی نیت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو اس وقت وہ شکوک و شبہات اور کئی قسم کے آپ کو وسوسے ڈالتا ہے۔ بعض اوقات پیرنٹس کے ذہنوں میں وسوسے آنے لگ جاتے ہیں کہ اگر یہ بہت زیادہ دین کی طرف لگ گئی تو اس کی تو شادی نہیں ہو سکے گی، اس کے تو رشتے نہیں آئیں گے، حجاب کرنے لگ گئی تو کیا ہوگا۔ پھر اسی طرح سے اپنے آپ کو بھی وسوسے آتے ہیں، میرے کریئر کا کیا ہوگا۔ بعض بچے جب گیپ ایئر لینے لگتے ہیں تو ان پر شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن کا پڑھنا ہر طرح کی کامیابی ہی کی ضمانت ہے، لیکن کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ انسان کی دنیاوی اور اخروی دونوں فلاح کا جو دار و مدار ہے وہ قرآن کے اوپر ہے، تو لہٰذا وہ سب سے زیادہ حملے اس وقت کرتا ہے کہ جب انسان قرآن کھول کر بیٹھتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن کو پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا واجب ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ میں آیا کرو شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک آیت ہے اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 3 وہ نام ہیں کہ جن ناموں کے اندر اللہ تعالیٰ کے باقی تمام صفاتی نام بھی سمائے ہوئے ہیں، اللہ، الرحمن اور الرحیم۔ اور پھر اسی طرح سے اگلی ہی آیت میں رب العالمین، رب العالمین کا ذکر ہے، رب کا ذکر ہے۔ تو یہ جو 4 نام میجر بیسک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام ہیں، وہ چاروں کے چاروں اس سورہ کے اندر موجود ہیں، کیونکہ یہ سورہ ام القرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سمجھنا، ان کا فہم حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ علماء نے اس کو اشرف العلوم قرار دیا ہے۔ سب سے بڑا علم، سب سے زیادہ جو باعزت اور فائدہ مند نفع بخش علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا علم ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے آپ کو اپنے رب کی معرفت ہوتی ہے۔ اچھا میرا رب ایسا ہے، اچھا میرے رب کی یہ کوالٹیز ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کسی ایک گھر میں رشتہ بھی اگر ڈالتے ہیں تو آپ کو کتنا ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی پتہ کریں، ہم وہ بھی پتہ کریں، کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ ایک معاملہ کرنا ہوتا ہے، ایک زندگی بھر کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو انسان حتی الامکان سوچ سمجھ کے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اور کہاں یہ کہ جس ہستی کے ساتھ جڑ جانے میں ہماری دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں جو ہیں وہ اس کے ساتھ منسلک ہیں، تو اسی کو ہم نہ پہچانیں تو ہماری پھر لاسٹ ہونے کی اور گمگشتگی کا پھر کیا عالم ہے۔ تو لہٰذا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں پر بھی کچھ نہ کچھ غور و فکر ضرور کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام پر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے تو وہ کام برکت والا ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ اللہ کا نام اس کے اوپر استعمال کر رہے ہیں نا، اس کے اوپر پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ دروازہ کھولتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے کھولیں، بند کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے بند کریں۔ اپنا لباس پہننا، لباس اتارنے کی تیاری، آپ نے ایون
لپسٹک لگانی ہے، آپ نے کوئی اپنا آرائش کا کام کرنا ہے، آپ نے کوکنگ کرنی ہے، ہر چیز میں جب آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے تو وہ کام دم کٹا ہو جاتا ہے، وہ کام بے برکت ہو جاتا ہے، اور آپ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کام میں خیر و برکت کے خود آپ مشاہدے کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس وقت صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے کچھ کھانا کھا رہے تھے، تو اس نے دیہاتی نے آ کر کھانا شروع کیا اور 2 ہی لقموں میں سارا کھانا کھا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بسم اللہ پڑھ لیتا تو یہ کھانا تم سب کو کفایت کر جاتا، اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اس پر بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، اگر وہ شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یاد آنے پر پڑھ لیا کرے، ٹھیک ہے؟ تو درمیان میں بھی یاد آئے تو درمیان میں ہی پڑھ لینی چاہیے، لیکن بسم اللہ کے بغیر ہمارا کوئی بھی کام نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، ایسے لگتا ہے جیسے نہیں کھایا، یا وہ نرش نہیں کرتا، اس کے اثرات ہم اپنی صحت پر نہیں دیکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، اپنے کھانے پر جمع ہو جایا کرو، یعنی کھانا جو ہے وہ مل کر کھایا کرو، اور یہ اتنی بری عبادت پڑ چکی ہے ہر کسی کو اپنے اپنے ٹائم کے مطابق کھانا کھانے کی، ہر کوئی اپنے کمرے میں کھا رہا ہے، کوئی باہر سے منگا رہا ہے، کوئی گھر کا کھا رہا ہے، ایک ہی گھر میں 3 4 لوگ جو ہیں وہ بھی اکٹھے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے۔ تو اس رواج کا ختم ہونا جو ہے وہ بے برکتی کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنے کھانے پر جمع ہو جایا کرو اور کھانے کے وقت اللہ کا نام لیا کرو، اللہ تمہارے کھانے میں برکت ڈال دے گا۔ اب یہاں پر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان 3 ناموں کو بھی دیکھتے چلتے ہیں، اللہ، الرحمن اور الرحیم۔ اور اللہ کے ناموں پر تدبر اور غور و فکر ہم نے اس نیت سے کرنا ہے کہ ہمیں اپنے رب کی خوب پہچان ہو جائے، خوب معرفت ہو جائے۔ مجھے جب بھی کوئی ضرورت ہو، جب بھی مجھے کوئی تنگ دستی ہو، جب بھی میں کسی حال ایسے میں ہوں کہ مجھے اپنے رب کو پکارنا ہے، تو مجھے پتہ ہو کہ میں اپنے رب کی کس خصوصیت کے ذریعے سے اپنے رب کو پکاروں۔ وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوں گی اور ان کا ایکسٹینٹ پتہ نہیں ہوگا تو پھر تو ہم کیسے پکاریں گے؟ اسی لیے تو ہماری دعائیں کھوکھلی ہیں، اور کھوکھلی دعائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اب اللہ اور الرحمن، اور اگلی ہی آیت میں الحمدللہ رب العالمین، الرب، یہ جو 3 مقدس نام ہیں یہ تمام اسماء حسنہ کے معنی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ الوہیت کی ساری صفات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، یعنی ہر عبادت اللہ کے لیے ہے، ہماری بنی آدم کی عبادت کا ہر ایکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اسی طرح سے الرب، یہ ربوبیت کی تمام صفات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے جو کچھ بھی دیتا ہے، ساری نشو و نما، بارش وہ برساتا ہے، سورج کی کرنیں ہم تک ایفیکٹو طریقے سے اس طرح سے کہ وہ نافع ہو جائیں وہ پہنچاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ کہ ہماری جو باڈی، ہیومن باڈی ہے یا کسی بھی جانور کی، جس طریقے سے اس نے بنائی ہے کہ کس ماحول میں ان کو کس طرح کی باڈی کی ضرورت ہے، پھر ان کو کون کون سے کھانے چاہیے، پھر ان کو کون کون سے کھانے سے پرہیز کروانی ہے، یہ سب ربوبیت ہے۔ اور اللہ رب ہے عالمین کا، صرف میرا اور آپ کا نہیں ہے۔ سمندروں میں جتنی مخلوقات ہیں اور سمندر خود، اس کا بھی رب اللہ ہے۔ کس طرح آپ نے کبھی اگر دیکھا ہو کہ وہ سمندر کی ٹائیڈز آتی ہیں اور پھر وہ کتنی آگے تک آتی ہیں، جیسے جیسے وہ چاند کا گریویٹیشنل پل بڑھتا ہے ویسے ویسے وہ زیادہ قریب سے قریب آتی ہیں، لیکن ایک جگہ پہ آ کے وہ ٹائیڈز رک جاتی ہیں اور وہ واپس چلی جاتی ہیں۔ وہ کون ہے جو اس سمندر کو روک دیتا ہے کہ وہ ساری کی ساری زمین کو غرق ہی نہ کر دے؟ حالانکہ اس کے اندر یہ کیپیسٹی تو موجود ہے۔ یہ وہ اللہ ہمارا رب ہے جو ہماری تربیت کرتا ہے، ہماری نشو و نما کرتا ہے، ہماری فطرت کی ہر مانگ کو پورا کرتا ہے۔ اور تیسرا الرحمن، ہر احسان، ہر سخاوت، ہر نیکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اس صفاتی نام کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ اور الرحمن، اللہ اور الرب، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ذاتی ناموں میں سے ہیں۔
ابھی ہم پڑھیں گے نا سورۃ الفاتحہ، تو اس میں جب ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار کرتے ہیں کہ ہماری عبادت. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر وہ کام جو شرک کے ریلم میں چلا جاتا ہے یا شرک کی باؤنڈریز میں چلا جاتا ہے، تو اس کام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ وہ ایاک نعبدو پر جا کے زد پڑتی ہے کہ ہم اقرار تو کریں نمازوں میں ایاک نعبدو کا، لیکن پھر ہم عبادت کریں کسی اور کی، ہم کسی بزرگ کی کریں، ہم کسی قبر کی کریں، ہم کسی مزار کی کریں، ہم کسی زندہ کی کریں، ہم کسی درخت کی کریں. آپ دیکھیں یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انفارچونیٹلی امت مسلمہ میں بھی موجود ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم خاص تیری ہی مدد چاہتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا، ربوبیت کا اقرار ہے کہ مجھے جو چیز چاہیے اسی کے لیے میں مدد مانگوں گی نا، تو ہر وہ چیز جو مجھے چاہیے وہ دینے والی ہستی کون ہے؟ وہ رب ہے، چاہے اس کا وسیلہ کوئی اور بھی کیوں نہ بن جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والے ہیں. اور سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی ہے وہ ہے صراط مستقیم. اللہ الرب ہے جو صراط مستقیم عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام اللہ، اس کو بعض علماء نے اسم اعظم قرار دیا ہے، یعنی اس نام سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ وہ نام ہے کہ اگر قلیل میں آ جائے تو وہ کثیر بن جاتا ہے، یعنی تھوڑی چیز زیادہ کے لیے کافی ہو جاتی ہے. خوف میں اسے یاد کریں تو خوف دور ہو جاتا ہے، پریشانی میں یاد کریں تو پریشانی ختم ہو جاتی ہے، غم کے وقت اللہ کا نام لیں تو غم دور ہو جاتا ہے. کرب عظیم میں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، حالانکہ اب آپ اس میں کسی کرب کو دور کرنے کی کوئی دعا نہیں مانگ رہے ہیں، لیکن آپ نام کس کا لے رہے ہیں؟ اللہ. پھر اسی طرح سے کوئی ناتواں ہے اور وہ اللہ کا نام لے لے کر اسے پکارتا ہے تو اس کے اندر قوت آ جاتی ہے. کوئی ذلیل ہوا ہوا ہے تو وہ عزت پا جاتا ہے، فقیر ہے تو غنی بن جاتا ہے، دہشت زدہ ہے تو انس پا جاتا ہے، مغلوب ہے تو اس کی مدد کی جاتی ہے، مارا مارا پھرنے والا ہے تو اسے پناہ دی جاتی ہے. یہ وہ اسم ہے جس کے ذریعے پریشانیاں چھٹتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اسی کے ذریعے سے لغزشیں معاف ہوتی ہیں، برائیاں دور ہوتی ہیں اور نیکیاں حاصل ہوتی ہیں. اور اللہ ہی کے ساتھ دوسرا اس کی اصل جو ہے الالہ، الالہ بھی اللہ ہی کے اسماء حسنہ میں شامل ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں آپ پڑھیں گے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. تمہارا الہ وہ ایک ہی الہ ہے اور وہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے. اسی طرح لفظ الہ جو ہے وہ بار بار آیا ہے قرآن میں. پھر ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ، بسم اللہ کے بعد کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. یہ دونوں نام بھی کثرت کے ساتھ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، اور ان دونوں کی بہت بڑی شان اور عظیم مرتبہ ہے. انہی دونوں کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کا آغاز ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے، اس ہدایت کو کا جو عنوان دینا تھا، جو چیپٹر ہیڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ مین ہوتی ہے نا چیپٹر ہیڈنگ، اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ چیپٹر میں کیا کیا ہے. تو چیپٹر ہیڈنگ کیا دی گئی؟ اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ جو شریعت ہے یہ اللہ الرحمن الرحیم کی طرف سے ہے، لہٰذا یہ تمہارے لیے باعث رحمت ہی رحمت ہے. سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا تھا تو انہوں نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی سے خط شروع کیا تھا، اور ہر سورت کے شروع میں جبرائیل علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر آتے تھے. رحمان فعلان کے وزن پر ہے، جو اللہ کی ایک کامل اور لازم صفت ہے، اللہ کی کامل اور لازم صفت ہے. اور اللہ کا الرحیم ہونا، اس کے رحمان ہونے کی جو صفت ہے اس کے ایکشن کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں. کوئی بھی اچھائی آپ کو حاصل ہو یا کوئی بھی برائی آپ سے دور ہو تو اللہ ارحم الراحمین ہی کی طرف سے ہے.
اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ یہاں تک کہ مخلوقات کی ایک دوسرے پر کوئی شفقت یا رحمت بھی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہی صفات کی وجہ سے ان کے اندر رکھی ہے۔ حتیٰ کہ جانور بھی اپنی اولاد پر جو رحم کرتے ہیں، کوئی شفقت کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت کا ایک ثبت کیا ہوا آپ کو ایک مینیفیسٹیشن نظر آتی ہے۔ اسی طرح شریعت میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اور جن چیزوں سے روکا ہے وہ سب کی سب رحمت اور ہدایت ہیں۔ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی ہیں، تنگیاں دور کی ہیں، اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑے رحمان اور رحیم ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل ایمان پر خصوصی رحمت نازل فرمائیں گے، خصوصی فضل و احسان کریں گے، ان کو معافی ملے گی اور ایسی عفو درگزر ہوگی اور ایسی مغفرت ہوگی کہ جو زبانوں کے بس میں نہیں۔ آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کس کس کو معاف کر رہے ہوں گے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں ایک رحمت ہے جو جنات، انسانوں، چوپایوں اور کیڑوں مکوڑوں میں پائی جاتی ہے۔ اسی کی بدولت یہ آپس میں مہربانی کرتے ہیں اور آپس میں رحم کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ وحشی جانور اپنے بچے پر مہربان ہوتا ہے تو وہ بھی اسی رحمت کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور باقی 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے مؤخر کر رکھی ہیں، اور ان کے ساتھ وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ اور یہ رحمت ملتی کس کو ہے اور کب ہے؟ بندہ جتنے اطاعت اور قربت الہی کے کام کرے گا اور اللہ کی عظمت بجا لائے گا، اتنا ہی رحمت کا حقدار قرار پائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے، ان میں ایک خاتون کسی کی تلاش میں بے تاب تھی۔ جب بھی قیدیوں میں سے کسی بچے کو پاتی اسے پکڑتی، سینے سے لگاتی اور دودھ پلانے لگ جاتی، یعنی اس کا بچہ کھو گیا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ ہم نے عرض کیا، ہرگز نہیں پھینکے گی، جہاں تک اس کے بس میں ہے یہ نہیں پھینکے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اس خاتون کے اپنے بچے پر رحم کرنے سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت تو عام ہے جو کافر کو، مومن کو، گنہگار کو، متقی کو، سب کو مل رہی ہے۔ اس دنیا میں لانا، انسان بنانا، کھانا پینا، رہائش، لباس، سب کچھ دینا، یہ ایک عام رحمت ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے کہ کون کافر ہے اور کون مومن۔ لیکن ایک خاص رحمت بھی ہے، اور وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دے دے، جن کو اللہ تعالیٰ دین کے لیے شرح صدر دے دے، یہ اس کی رحمت خاص ہے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت خاص سے نوازے۔ اللہ الرحمن الرحیم اور الرب، رب کا جو لفظ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ 500 سے زیادہ مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، الانعام 162۔ کہہ دو کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ اسی طرح بارہا آیا ہے۔ اور رب کا معنی ہے وہ ذات جو تمام مخلوقات کی تخلیق، ان پر حکمرانی اور تدبیر کا مالک ہے۔ یہ اللہ کا وہ نام ہے کہ جو ایک نہیں بلکہ کئی معنی اس کے اندر سمٹے ہوئے ہیں۔ عربی لغت میں رب مالک، مدبر، تربیت کرنے والا، نگران، نعمت دینے والا، اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں، رب وہ قادر، خالق، بارئ، مصور، حی و قیوم، علیم، سمیع، بصیر، محسن، منعم، جواد، معطی، مانع، ضار، نافع، مقدم و مؤخر ہے کہ جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سعادت سے ہمکنار کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بدبخت کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اور ربوبیت بھی رحمت کی طرح 2 طرح کی ہے، ربوبیت خاص اور ربوبیت عام۔ خاص ربوبیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فطرت کی مانگ کافر ہو یا مومن، نیک ہو یا بدبخت، سب کو دیتے ہیں۔
رزق بھی دیتے ہیں، ان کے معاملات کی تدبیر بھی کرتے ہیں، اور ربوبیت خاصہ کیا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے لیے ہوتی ہے اور ان کو ایمان کی توفیق ملتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام اور اللہ کے چنے ہوئے لوگ اللہ کو جب پکارتے ہیں تو وہ یا اللہم یعنی اللہ کے نام سے پکارتے ہیں، اور یا ربنا ربنا رب سے پکارتے ہیں، رب کے نام سے۔ اور اس کے سامنے کمال ذلت سے انسان سرنگو ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کے دو حصے ہیں، ایک اس کی تعریف یعنی حمد، اور دوسرے اس کی تسبیح۔ حمد ہے تعریف کرنا، اور تسبیح ہے یہ ڈکلیئر کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی خامی، کوئی نقص نہیں ہے۔ ہر نقص اور ہر خامی سے اس کو پاک ڈکلیئر کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہی کا حصہ ہے۔ اب دیکھیں کہ جیسے انسان ہے نا، تو انسانوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ فلاں میں یہ خوبی ہے لیکن اس میں یہ خامی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر حمد ہے، ہر طرح کی حمد ہے، ہر طرح کی تعریف ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی غلط نہیں کرتے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے اندر نیگیٹیوٹی نہیں ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے اندر منفی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اندر نہیں ہیں، وہ اس نے اپنے اندر رکھی ہی نہیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے، یعنی جن پر تو غضب کر چکا اور جو گمراہ ہیں ان کے راستے پر ہمیں یا اللہ نہ چلانا، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا کہ جو کہ انعام یافتہ ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مالک یوم الدین ہیں، قیامت کے دن کے مالک ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الدیان۔ اللہ تعالیٰ کے انفینٹ نام ہے، اللہ تعالیٰ کے جو حدیث ہے نا 99 ناموں والی، وہ صرف یہ ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ اتنے ناموں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہونی چاہیے، ورنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام تو انفینٹ ہیں، بے شمار ہیں، ہم تو جانتے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ الدیان بھی ہیں، یعنی بدلہ دینے والا، اور بدلے کے دن کا وہی مالک ہے۔ قیامت کا دن بدلے کا دن ہے، اور اس کا مالک اللہ ہے۔ اس دن انصاف صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کریں گے، اور اس دن اللہ تعالیٰ کا انصاف بالکل بے لاگ ہوگا۔ کسی کا کوئی سوشل سٹیٹس، کسی کی کوئی مال و دولت، کسی کی کوئی دنیاوی اتھارٹی اس کے خلاف تو جا سکتی ہے اگر اس نے اس کو مس یوز کیا ہوا، لیکن اس کے حق میں وہ نہیں جا سکتی، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اس دن کوئی بھی بچ نہیں سکے گا۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ یہ ڈکلیریشن ہے جو ہم روزانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیتے ہیں دن میں 5 مرتبہ، اور یہ ڈکلیریشن اپنے خلاف بہت بڑی حجت ہے اگر ہم پریکٹیکلی یہ کام نہیں کرتے۔ اگر پریکٹیکلی ہم اللہ تعالیٰ کو ایک سائیڈ پہ رکھتے ہیں اور عبادت کبھی اپنے نفس کی کرتے ہیں، اور کبھی ہم کئی قسم کی بدعات میں پڑتے ہیں، اور کئی قسم کے ہم نے اور معبود بنا رکھے ہیں، تو پھر یہ ڈکلیریشن ہماری جھوٹی ہے، اور اسی طرح سے اللہ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اصل انحصار آپ کا اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ میں بہت دیکھا کہ بعض اوقات لوگ جو ہیں، کہیں اگر ایک ہاسپٹل سے کوئی اچھا ایکسپیرینس نہیں ہوا، دوسرے ہاسپٹل سے شفا ہو گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹرز برے اور وہ ڈاکٹرز اچھے، اور صرف ان کا مطمع نظر ڈاکٹرز تک ہی رہ جاتا ہے۔ ڈاکٹر یہاں کا ڈاکٹر یہ، وہاں کا ڈاکٹر ویسا، آپ کو اللہ نے بچانا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو فلاں جگہ پر لے گیا۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔
شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہر جگہ پر انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، سیفسٹ پلیس میں بھی انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. شفا دینے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. مدد، توکل، آپ کو پتہ ہے کہ توکل جو ہے نا وہ دل کی ایک عبادت ہے. آپ جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں نا تو آپ اللہ کی عبادت میں ہوتے ہیں اس وقت. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بہت بڑی ایک اعلان ہے جو ہم کرتے ہیں، اور پھر ہمیں اپنی زندگیاں اس کے مطابق گزارنی بھی چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود نہیں بنانا، ہمیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مدد نہیں طلب کرنی، اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگنی ہے. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ سیدھا راستہ جو ہمیں جنت تک لے جائے، اور وہ قرآن کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. قرآن و سنت کے سوا تمام راستے آپ کو منزل تک نہیں پہنچائیں گے. کوئی بدعت کا راستہ ہے، کوئی شرک کا راستہ ہے، کوئی من گھڑت ہے، کوئی تیر تکے ہیں، کچھ بھی ہے، وہ آپ کو منزل تک نہیں پہنچائیں گے. اور صرف صراط مستقیم تک پہنچانے والی یہ کتاب ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو اس صراط مستقیم پر آسانی کے ساتھ اور خوشی خوشی سے اور دل کے پورے ثبات کے ساتھ چلتا رہا تو وہ قیامت کے دن پل صراط کو بھی اتنے ہی آسان طریقے سے کراس کر جائے گا. ان دونوں میں بڑی مناسبت ہے. شک اور تردد صراط مستقیم پر چلنا اگر اس دنیا میں ہمارا رہا تو قیامت کے دن ہم پل صراط پر بھی یا گر رہے ہوں گے خدا نخواستہ، اور یا پھر وہ پھسل رہے ہوں گے یا سلو ہوں گے، یا وہ اس کے ہکس ہمیں کھینچ کے نیچے جہنم میں گرا دیں گے. اللہ تعالیٰ اس طرح کے انجام سے معاف کرے. لیکن اگر ہم صراط مستقیم کو امپورٹنس نہیں دیتے ہیں تو ہمارے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے. اور پھر ہمیں ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ راستہ کس کا، کوئی ایک کرائٹیریا بھی تو ہوتا ہے نا، کوئی ایک رول ماڈل بھی تو ہوتا ہے. تو راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. اور انعام کن پر کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. نبیوں پر، تمام انبیاء کرام، آپ ان سے سیکھیں. آپ دیکھیں قرآن میں ہم پڑھیں گے کن کن نبی کی کیا کیا خوبی بیان ہوئی ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا ایلیویٹڈ دیکھنا چاہتا ہے، کہاں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، کتنے بڑے مقام پر اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو ہم جیسوں کے لیے اسوہ حسنہ بنایا کہ اوپر اٹھو. اس زندگی کی جو ایک وہ بیسک اینیمل انسٹنکٹس ہیں ان سے اوپر اٹھو. تمہارا مقام کوئی اور ہے، تمہاری منزل کوئی اور ہے. تم اس دنیا میں یہاں پر 4 دن کی زندگی گزارنے نہیں آئے، تم یہاں سے سمیٹ کر آگے جانے کے لیے آئے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہمیں آخرت کی تیاری کا ایسا ایسا طریقہ اور ایسی ایسی موٹیویشن ملتی ہے کہ جو ہمیں کہیں اور سے نہیں ملے گی. تو جب ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان لوگوں کی کوئی معرفت ہی نہیں ہوتی. ہم میں سے کتنے ہیں کہ جنہوں نے شروع سے لے کے آخر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہی لے لیجئے سیرہ پڑھی ہو، یا ہمیں ٹپس پر ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مین حالات ایٹ لیسٹ. ہم میں سے کتنے ہیں جن کو پتہ ہو کہ عشرہ مبشرہ کون تھے؟ وہ 10 کے نام، آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ نام آتے ہوتے ہیں، اور ان کے علاوہ باقی صحابہ کرام کا تو کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور کہاں اتنی اجنبیت، پریکٹیکلی اتنی اجنبیت. اور نماز اگر پڑھتے ہیں تو اس میں پھر صراط الذین انعمت علیہم کا کیا معنی رہ جاتا ہے جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کا راستہ مانگ رہے ہیں. آپ اپنی دنیاوی زندگی میں کبھی بھی اتنا کام اس طرح کا نہیں کریں گے جو اتنا امپرفیکٹ ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ نے بازار جانا ہے تو آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ نے کون سی گاڑی لینی ہے، آپ نے کس بازار جانا ہے، آپ نے کیا چیز خریدنی ہے، کس رنگ کی لینی ہے. آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں، اور نہ ہی آپ کے پاس پیسے ہیں، اور آپ بس کہتے ہیں میں نے بازار جانا ہے. آپ نے کبھی ایسا کیا؟ کیسی کیسی پلاننگ ہوتی ہے بازاروں میں جانے کی خواتین کی، کتنے کتنے مشورے لیے جاتے ہیں، کتنی کتنی سوچ بچار کی جاتی ہے.
اور اس کے لیے بس صرف یہ چند الفاظ، وہ کہتے ہیں نا گفتار کا غازی ہونا، ہم تو گفتار کے غازی رہ گئے اپنی نماز میں، صرف صراط الذین انعمت علیہم بھی کہہ لیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہہ لیا، لیکن کسی قسم کا ہمارے اندر نہ ہلچل آئی، نہ ہم نے دیکھا کہ ہم کس کا راستہ مانگ رہے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو ہے نا، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ زبان سے ہم راستہ مانگ رہے ہیں انعمت علیہم کا، اور پریکٹیکلی سلام پھیرنے کے بعد ہمارے طریقے جو ہیں وہ ان لوگوں جیسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قول اور فعل کے تضاد کو منافقت کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس طرح کی دو رنگی سے بچائے جو ہم نے اپنی نمازوں میں بھی اختیار کر رکھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے جو کانٹینٹ ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورۃ الفاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی، اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر تک سورۃ الفاتحہ کی آیت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ اب ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کس کس طرح سے کی جاتی ہے یا کی جا سکتی ہے، اس کے کیا کیا الفاظ ہیں۔ فرشتوں کی حمد ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اور اسی طرح سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمات ہیں جو کہ زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت پسند ہیں۔ اسی طرح سے آدم علیہ السلام میں جب روح پھونکی اللہ تعالیٰ نے، اور روح جب ان کے سر تک پہنچی تو انہوں نے چھینک ماری، اور ان کا بھی پہلا کلمہ، پہلے انسان کا پہلا کلمہ، اب اس کی اہمیت کو دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین تھا۔ اور جب انہوں نے چھینک بھی ماری تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یرحمک اللہ فرمایا تھا۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پسندیدہ چیز یا بات دیکھتے تو فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اور جب ناپسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے الحمدللہ علی کل حال۔ پھر اسی طرح سے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جب نعمت دیں اور وہ نعمت پر الحمدللہ کہیں تو وہ اس بندے نے جو دیا وہ بہتر ہے اس سے جو اس نے لیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھانا دیا، آپ نے وہ کھانا کھایا، پاکیزہ طیب ڈیلیشیس فوڈ آپ نے کھایا، کھا کے آپ نے کہا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کھانا تو کچھ بھی نہیں جو میں نے تمہیں دیا، واپسی جو تم نے الحمدللہ کہا ہے یہ تو بہت ہی بڑی چیز ہے، دل سے الحمدللہ۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل شکر الحمدللہ ہے۔ الحمدللہ میں دو معنی ہے نا، ایک حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ایک شکر اللہ تعالیٰ کا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے افضل بندے وہ ہوں گے جو کثرت سے اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں، الحمادون ہیں۔ اور الحمدللہ کہنا تملأ المیزان، میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے ختم ہونے پر آمین کہنی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر یہودی تمہاری آمین کہنے پر حسد کرتے ہیں اتنا تم سے کسی اور چیز پر نہیں کرتے۔ ان کو حسد ہے کہ تم کو یہ کلمہ کیوں سکھا دیا گیا ہے، پس تم کثرت سے آمین کہا کرو۔ آمین دعا میں بھی کہنی چاہیے،
اور نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد بھی کہنی چاہیے، لیکن یہ یاد رہے کہ آمین سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، الگ سے کہی جاتی ہے۔ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ اسٹال سے یہ جو کارڈ ہے نا، الحمد، حمد کا کارڈ، یہ ضرور لے لیجئے، الحمدللہ کارڈ ہے، اور اس کے اندر تمام جو قرآن میں شکر اور حمد کی جتنے بھی اذکار ہیں وہ اکٹھے کر دیے گئے ہیں۔ اور اس کا طریقہ میں نے جو بنایا ہوا ہے وہ تو یہ ہے کہ میں نے اپنے مصحف کے اندر اس کو رکھا ہوا ہے، ایز بک مارک رکھا ہوا ہے، اور میں اس کو وقتاً فوقتاً کھول کے تو پڑھ لیتی ہوں۔ کبھی ایک پیج پڑھ لیا، کبھی دوسرا پیج پڑھ لیا، قرآن کھولا، ساتھ ہی یہ بھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے، ورنہ یہ کارڈز ادھر ادھر ہوئے ہوئے ہوں تو آپ کو یاد بھی نہیں رہتے کہ آپ نے پڑھنے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے وہ اس کے اندر ہے، اور اس کو وقتاً فوقتاً پڑھیں گے آپ، اور دل سے پڑھیے، روزانہ پڑھیے، چاہے 2 3 کر کے پڑھیں۔ روزانہ کا ایک پیج بھی کچھ مشکل نہیں ہے کہ ایک پیج پڑھ لیں، 4 دنوں میں آپ کا کارڈ ختم ہوگا، پھر آپ دوبارہ شروع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ قرآن کی پیک ہے، قرآن کی کوہان ہے، ہر چیز کی ایک پیک ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہان سورۃ البقرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھا کرو، بلا شبہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ 2 خوبصورت صورتیں سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی گویا کہ وہ 2 بدلیاں یا 2 سایہ دار چیزیں یا پر پھیلائے پرندوں کے 2 غول ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو سیکھنا باعث برکت ہے اور اس کو ترک کرنا باعث حسرت ہے، اور باطل پرست اس پر غالب نہیں آ سکتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہان سورۃ البقرہ ہے، اور جب شیطان سورۃ البقرہ کی تلاوت سنتا ہے تو وہ اس گھر سے نکل جاتا ہے جس میں اس سورت کی تلاوت کی جا رہی ہو۔ تو لہٰذا سورۃ البقرہ کو اپنی تلاوت کا حصہ بنائیے، روزانہ آپ اس کا 1 صفحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل اس کے 50 صفحات ہیں، اگر آپ 2 صفحات پڑھیں تو آپ 25 ڈیز میں یا 1 مہینے میں 1 دفعہ ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ اس کو دوبارہ شروع کر لیں اپنی ریگولر تلاوت کے علاوہ۔ اور اگر اس کو حفظ کر لیں، کیونکہ یہ جو ہے نا کہ قیامت کے دن یہ 2 بدلیوں کی طرح سائے کیے ہوئے ہوں گی البقرہ اور آل عمران اپنے پڑھنے والے پر، تو یہاں پر پڑھنے والے سے جو مراد لی گئی ہے کہ جس نے اس کو حفظ کیا اور جس نے اس پر عمل کیا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے کئی لوگ ہیں کہ جنہوں نے سورۃ البقرہ کو 1 آیت کر کے حفظ کرنا شروع کیا اور ان کو حفظ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ خود ہی آسانی پیدا کر دیتے ہیں اس کے حفظ میں۔ اور ویسے علماء کا یہ کہنا ہے کہ آئیڈیل یہ ہے کہ 3 دن میں البقرہ کو ختم کیا جائے اور پھر دوبارہ شروع کر لی جائے، اور میکسیمم 7 ڈیز تک لے جائیں۔ لیکن بہرحال یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ 7 ڈیز سے زیادہ میں نہیں کر سکتے، اپنا کوئی نہ کوئی لایہ عمل ضرور بنائیے۔ پھر اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم قرآن مجید کی ان 3 صورتوں میں ہے، البقرہ، آل عمران اور طٰہٰ، اور ان تینوں میں جو کامن اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ کون سے ہیں؟ حی قیوم، الحی القیوم۔ سورۃ البقرہ مدنی دور کی سورہ ہے، قرآن میں 2 ادوار میں ڈیوائیڈڈ صورتیں ہیں، مکی اور مدنی۔ مکی دور کی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی دور کی صورتیں وہ ہیں کہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، چاہے وہ کہیں بھی نازل ہوئیں۔ اب میدان عرفات میں مکہ میں اگر کوئی آیت نازل ہوئی ہے تو وہ ہجرت کے بعد کی ہے، وہ مکی نہیں کہلائے گی، وہ آیت مدنی ہی ہے، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مدنی دور کی سورہ ہے، اور مکہ کے جو 13 سال تھے اس میں جتنا بھی قرآن نازل ہوا اس میں مینلی عقائد کی درستی کرائی گئی تھی، اور جب عقیدہ درست ہو جاتا ہے توحید کا اور آخرت کا، جب یہ 2 عقائد انسان کے درست ہو جاتے ہیں تو انسان کی طبیعت عمل پر آمادہ ہو جاتی ہے، پھر انسان سے کچھ بھی عمل کروا لو وہ کرتا ہے۔ تو ان 13 سالوں میں عقائد درست کیے گئے۔ جب مدینہ آئے مسلمان اور پورا امتحان دے لیا، مہاجر بن کے مدینہ آ گئے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ایک سب سے بڑا
امتحان رکھا تھا کہ گھر بار وطن، بعض اوقات اپنے عزیز و اقارب، بیویاں، بچے، شوہر چھوڑ کے آ جاؤ، وہ بھی جب کرائے تو پھر دل پوری طرح سے آمادہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو حکم نازل کریں گے ہم اس کو مانیں گے۔ تو پھر ان صورتوں میں، مدنی دور کی صورتوں میں آپ کو ملیں گے احکامات۔ تو البقرہ میں بھی بہت سے احکامات بھی ہیں، اور یہ بھی اگر سورۃ البقرہ کو اچھی طرح سے پڑھ لیا جائے تو آپ کو پورے قرآن کی ایک دفعہ سمجھ آ جاتی ہے، اس کی اسپرٹ کی، اور اسی لیے اس کو قرآن کی پیک بھی کہا گیا ہے۔ اور اس کو پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ پڑھنے سے برکت آتی ہے، لیکن اگر نہیں پڑھتے تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے، بات ہے اس کو چھوڑنے سے نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو پڑھنا نہیں چھوڑنا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقی کون ہوتا ہے؟ وہ جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تعریف کی ہے تقویٰ کی، التقویٰ ہی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ تقویٰ ہے رب جلیل سے خوف کا نام، تقویٰ ہے قرآن پر عمل کا نام، تقویٰ ہے تھوڑے پر قناعت کر لینے کا نام، اور تقویٰ ہے اس دنیا سے رخصت ہونے والے دن کے لیے تیاری کرنے کا نام۔ یہ ہے تقویٰ۔ اور ان احساسات کو اپنے اندر رکھنے والا انسان اس کتاب سے ہدایت پا جائے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ انہوں نے کہا تم نے مجھ سے وہی مطالبہ کیا ہے جو میں نے تم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اللہ سے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ ہر نیکی کی جڑ ہے۔ آپ اپنی سیلف مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے اندر سب سے پہلے تقویٰ پیدا کریں۔ انسان کے اندر تقویٰ نہیں ہوگا، انسان اپنے آپ کو زندگی میں کنڈکٹ ہی نہیں کر سکتا، ہر قدم پر وہ غلطیاں کرے گا، ہر قدم پر وہ پھسلے گا۔ تقویٰ ایسی فورس ہے، ایسی طاقت ہے، ایسا نظم و ضبط اور نظام ہے انسان کے اندر کہ وہ انسان کو پھسلنے نہیں دیتا، باہر چاہے قوانین ہوں چاہے نہ ہوں۔ شراب کا قانون چاہے وہ حلال ہو یا حرام کسی ملک میں، اس کا اپنا اندر کا نظام، تقویٰ کا نظام اس کو نہیں پینے دے گا۔ تو یہ وہ قانون ہے جو انسان کے اندر خود سے اللہ تعالیٰ نافذ کر دیتے ہیں، اور اس سے بڑی سیلف مینجمنٹ کی پلاننگ اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ آپ اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں۔ یہی تقویٰ پیدا کرنے والے اس کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب متقین کی کچھ صفات ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ تعجب انگیز مخلوق کون سی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی فرشتے، وہ تو نافرمانی کرتے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ایمان کیوں نہ لائیں، سارے حقائق تو ان کے سامنے ہیں، ان کا ایمان تو غائبانہ ہے ہی نہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی تو پھر انبیاء ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کی طرف تو وحی کی جاتی ہے، وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ تو پھر صحابہ نے عرض کی کہ پھر صحابہ ہوں گے، یعنی انبیاء کے ساتھ ہی ہم لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تو انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں ایمان قبول کرنے میں کیا دقت ہے؟ دراصل ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ تعجب انگیز لوگ وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے۔ وہ وحی الہی کو کتاب کی صورت میں پائیں گے، لیکن وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی پیروی کریں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ایمان مخلوق میں قابل تعجب ہے۔ اسی طرح سے ایک صحابی رسول ابو جمعہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ معاذ بن جبل سمیت 10 مزید صحابہ بھی تھے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، کیا ایسے لوگ بھی ہیں جو اجر و ثواب میں ہم سے بڑھ کر ہیں، جبکہ ہم تو آپ پر براہ راست ایمان لائے ہیں اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا تم ایمان کیوں نہ لاتے؟ تمہیں کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ جبکہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں، تمہارے سامنے آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، بلکہ اجر و ثواب میں افضل لوگ وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، انہیں یہ قرآن مجید 2 تختیوں میں موصول ہوگا، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس پر عمل کریں گے، یہ لوگ اجر و ثواب میں تم سے افضل ہوں گے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور اس شخص کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش میں اپنے بھائیوں سے مل پاتا۔ صحابہ نے عرض کی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان لائیں گے لیکن انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ سو غیب پر ایمان۔ اور دوسری صفت کیا ہے متقین کی؟ نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تیری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور اپنے اوپر یہ لازم کیا ہے کہ جو آدمی ان نمازوں کو ان کے اوقات میں حفاظت سے پڑھے گا تو میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان کی حفاظت نہیں کرے گا اس کو بخشنے کا میرا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مسلمان ہوا کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کو نماز کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور اگلی بات، انفاق، خرچ کرتے ہیں، فرض خرچ بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے ذمے جتنے بھی فرض صدقات ہیں، جیسے آگے عید آئے گی تو صدقہ فطر ہے، کسی نے اگر روزہ نہیں رکھنا تو اس کا فدیہ وغیرہ، یہ فرض صدقات ہیں، ان کو بھی پوری طرح سے دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ نفل صدقات بھی دیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے وہ رزق جو ہے وہ صرف مالی رزق نہیں ہوتا یا کھانا پینا اور کپڑے وغیرہ رزق نہیں ہوتا، بلکہ انسان کی ہر صلاحیت، ہر ہنر، ہر انسان کے پاس تو پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ دے سکے، لیکن اسی طرح کوئی ایسا انسان کہ جس کے پاس کوئی صلاحیت ہے جو دوسرے کے پاس نہیں ہے، تو اس کو آرام دے دینا، کسی کو اچھا کھانا پکانا سکھا دینا اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے دے گا، کسی کو راستہ دکھا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی نابینا کو کسی کا راستہ بتا دینا، یا اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سڑک پار کرا دینا، مسکراہٹ، یہ سب صدقات ہیں۔ تو بیسکلی متقین جو ہیں ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا کوئی بھی ہمارے پاس صلاحیت ہے، ہنر ہے، رزق ہے، پیسہ ہے، جو کچھ بھی ہے، ہم نے اس کو صرف اپنے تک نہیں رکھنا، ہم نے اس کو لوگوں تک بھی پہنچانا ہے۔ اور پھر متقین ایمان لاتے ہیں قرآن پر بھی، اور قرآن سے پہلے جو انبیاء کرام آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے صحیفے دیے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتابیں دیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم ہے علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام پر آنے والی الواح ہیں، سب پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں اپنے وقتوں میں یہ کتابیں آئی تھیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں اور اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، موت پر ایمان لائے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اور تقدیر پر ایمان لائے۔ اور اسی طرح سے آخرت کا پہلا مرحلہ قبر ہے، اور قبر کے سوالوں پر، اس کے عذاب ثواب پر یقین، دوبارہ جی اٹھنے پر، حساب کتاب، میزان، جنت دوزخ، آگے ہمیشگی کی زندگی، اور یہ کہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا، نہ جنتیوں کے لیے موت ہوگی اور یہ دیکھ کر ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، اور نہ جہنمیوں کے لیے کوئی موت ہوگی جسے دیکھ کر ان کا کوئی غم کا ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ تو ان سب پر آج یقین کرنا ہے، دیکھے بغیر، جو بن دیکھے رحمان سے ڈرا، جنت اس کے لیے ہے۔
اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ ہیں پکے کافر۔ پہلے اہل ایمان کی صفات آئیں، پھر پکے کافر کون ہے کہ جو ایمان نہیں لائیں گے، گناہ در گناہ، عقیدے کی خرابی در خرابی اتنی ہے کہ دل جو ہے وہ اندھیرا ہو چکا ہے، ایمان کی روشنی ٹمٹمانے کو بھی اس دل کے اندر نہیں ہے۔ مہر کا یہی معنی کیا گیا ہے کہ ایک گناہ پھر اس کو ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ کے لاتا ہے اگر آپ توبہ نہ کریں۔ توبہ اور ندامت جو ہے وہ گناہ کو معاف کرواتی ہے، لیکن جو انسان گھر گیا اپنے گناہوں میں، اس کے دلوں پر مہر لگ گئی، نہ وہ سنتا ہے، اس کے کانوں تک آواز ٹکرائے بھی تو اس کے دل کے کانوں تک نہیں پہنچتی، وہ آنکھوں سے مشاہدہ بھی کرتا ہے اہل ایمان کے اللہ سے محبت کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے ان کو دیکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اس کے دل کو کوئی سگنل نہیں بھیج رہی کہ مجھے بھی یہی کرنا چاہیے۔ مکی دور میں کوئی منافق نہیں تھے، یا مومن ہوتے تھے اور یا کافر ہوتے تھے، اس لیے کہ اسلام کمزور تھا، اسلام کے ساتھ کوئی دنیاوی فائدے وابستہ نہیں تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور آہستہ آہستہ خاص طور پر غزوہ بدر کے بعد جب اسلام ابھرنا شروع ہوا، اسلام کے ساتھ کوئی مال غنیمت اور کوئی عہدہ اور کوئی عزت اور کوئی دھاک بیٹھنا یا شہرت ملنا، یہ سب چیزیں جو ہیں جب یہ منسلک ہونے لگیں اسلام کے نام کے ساتھ، تو لوگ جو ہیں وہ جو مسلمان نہیں بھی ہونا چاہتے تھے، بعض اوقات دنیاوی فائدے کی خاطر اور بعض اوقات مجبوراً وہ مسلمان ہوئے، اور اس کو منافقت کہتے ہیں۔ تقویٰ کا مقام بھی دل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہنا، دل کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، التقویٰ ہا ہنا۔ اور اسی طرح سے منافقت کا مرکز بھی انسان کا دل ہوتا ہے، منافقت بھی دل کے اندر ہوتی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے لگا دیا نفاق ان کے دلوں کے اندر۔ سو منافقت بھی دل کی بیماری ہے جس کا یہ شکار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، اوپر اوپر سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے، مگر وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ دھوکے کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہم اوپر اوپر سے کہہ تو رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم چاروں ناچار مسجد میں بھی آ جاتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، تو ہم کہہ تو رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن دراصل سب سے بڑا دھوکہ وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کے قول اور فعل کا تضاد جو ہے وہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، بس اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس بنا پر کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ انہوں نے جھوٹ بولا ہے اپنے ایمان کے حوالے سے۔ دلوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے قلب سلیم، جو ہر طرح کے شکوک و شبہات شہوات سے پاک دل ہے اور اللہ کی محبت سے بھرا ہوا دل ہے۔ دوسرا ہے قلب مریض، بیمار دل، جس کے اندر منافقت ہے، دنیا سے محبت، شکوک و شبہات، ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سے کہ انسان کے جسم میں کوئی زہر بھر جائے، کوئی انفیکشن ہو جائے، کوئی ٹاکسنز آ جائیں، بالکل اسی طرح سے دل کے لیے یہ ٹاکسنز کا کام کرتے ہیں۔ جو بیمار دل ہے اس کے اندر حسد، بغض، شہرت، بدگمانی، یہ ساری اس قسم کی جو نیگیٹو ایموشنز ہیں ان کے اندر وہ دل ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہے قلب میت، مرا ہوا دل، کفر اور انکار کرنے والا دل، جس کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو اسپریچول ہارٹ ہے، اس کے جو امراض ہیں
وہ جسمانی امراض سے زیادہ خطرناک ہیں ہماری اخروی زندگی کے لیے، ایون دنیاوی زندگی کے لیے بھی۔ حاسد اور جھوٹے انسان کو کون پسند کرتا ہے؟ منافقت کی سب سے بڑی جو نشانی یہاں پر بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، بما کانوا یکذبون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں جن میں ہوں تو وہ منافق ہوگا، اگرچہ وہ روزے رکھے اور نماز پڑھے اور حج اور عمرہ کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، اور وہ خصلتیں ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں وہ خیانت کرے۔ ہماری آج کی جو نوجوان نسل ہے اس میں بھی شکوک و شبہات کے جو ایک بیماری ہے، دل کی نا بیماریاں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک شبہات کی اور ایک شہوات کی۔ شبہات، شک پڑ جائے، پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں، اور پھر آگے بڑھ کر انکار ہی کر دینا، کریٹر کا انکار، خالق کا انکار آج ہماری نوجوان نسل کا سب سے پسندیدہ ٹرینڈ بن چکا ہے۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں، لیکن وہ صرف اس کو انجوائے کرتے ہیں کہ تاکہ ہم جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ خالق کوئی نہیں ہے، کریٹر کوئی نہیں ہے، تو بس پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم جو مرضی کریں، ہم اپنی خواہشات نفس جو ہیں، جو کوڈ آف کانڈکٹ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس کو ماننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بیمار دل کی علامت ہے۔ اور اسی طرح سے شہوات، خواہشات اتنی زیادہ انسان کے اوپر حاوی ہو جائیں کہ انسان ان کو کنٹرول ہی نہ کر سکے، انسان ان شہوات کو اتنا اپنے اس دائرے میں لا ہی نہ سکے، کنٹرول کے دائرے میں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام تو نہ بن جائیں۔ اسی طرح کچھ اور جو بیماریاں دل کی ہوتی ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا دیکھ لیجئے۔ بدگمانی، لوگوں کے ساتھ برے گمان کرنا، رسولوں کے ساتھ بھی برے گمان، اللہ کے ساتھ برے گمان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے برا گمان، اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اللہ تو میرے ساتھ برائی کرتے ہیں جب بھی کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اسی طرح سے دوسروں کے کاموں کو، دوسروں کی نیکیوں کو شک و شبے کی نظر سے دیکھنا، ہر وقت یہ کہنا کہ اچھا اس کی نیت تو یہ ہوگی، اس کی نیت تو وہ، کسی کا کوئی نیت کا چیک نہیں لگا ہوا، کوئی ہم نیت چیک نہیں کر سکتے، اس سے بچیں۔ آپ چاہے کسی کی زبان سے کچھ بھی نکلتا ہوا سن لیں، آپ اس کی نیت پہ بہرحال شک نہ کریں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کی نیت پہ شک نہ کریں، کیونکہ نیت کا مرکز کیا ہے؟ انسان کا دل، اور دلوں کے حالات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر اسی طرح سے ریاکاری، دکھاوے کا شوق، دنیا کے حصول کے لیے آخرت کے عمل کا اظہار، یعنی کام ایسے کرنا کہ بڑے نیکی کے کام ہے لیکن در حقیقت نیت کیا ہے؟ دنیا مل جائے۔ پھر اسی طرح سے انسانوں کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کے ہو جانا، اور بعض اوقات ایک اور بہت بڑا جو مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے وہ ہے انسانوں کے عشق میں مبتلا ہو جانا، جو کہ انسان کو وسوسوں اور حرام کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے سرداری، قیادت کی محبت، میرے پاس اتھارٹی ہو، میں انچارج بن جاؤں، میں سب کو ڈکٹیٹ کرواؤں، خود کو بڑا ماننا، شہرت کی محبت، کاموں کی مشہوری چاہنا، دنیا کی محبت، ایسا علم حاصل کرنا جس سے مزید دنیا حاصل ہو، دین کے علم سے دوری، آخرت کی بے یقینی، یہ سب دلوں کی بیماریاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارے اوپر یقیناً دنیا برسا دی جائے گی، یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کے دل کو کوئی چیز ٹیڑھا نہ کرے گی مگر مزید دنیا کی طلب۔ دنیا کی محبت کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، انسان اسی دنیا میں کھو جاتا ہے اور باقاعدہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ پھر تکبر دل کی بہت بڑی بیماری ہے، دل کا اس بات کی خواہش رکھنا کہ مجھے بڑا مانا جائے۔ پھر وہ انسان نہ کسی دوسرے کی تعریف سننے کا حوصلہ رکھتا ہے، نہ وہ انسان کسی دوسرے سے کچھ سیکھ ہی سکتا ہے۔ تکبر انسان کو حسد کا شکار کرتا ہے، یعنی نیکسٹ جو ایک دل کی بیماری ہے جو تکبر سے پھوٹتی ہے وہ ہے حسد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں میں اہل جہنم کی خبر نہ دوں؟ وہ سخت بدمزاج، بدخو اور تکبر کرنے والا ہے۔ اور تکبر سے پھوٹا حسد، اور حسد کیا ہوتا ہے کہ دوسرے سے نعمت چھن جائے،
مجھے حاصل ہو چاہے نہ ہو، ریگارڈلیس، اس کے پاس نہ رہے، اور دوسروں کی کامیابی پر خوش نہ ہونا. اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ دو بڑے بہترین کوئی دوست بھی جو ہیں ان کے اندر دلی دوری آ جاتی ہے، جب ایک جو ہے وہ دوسرے سے حسد شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ کسی کو دنیاوی لحاظ سے اپنے سے آگے بڑھتا ہوا دیکھ لے یا دینی لحاظ سے آگے بڑھتا ہوا دیکھ لے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے فرمائی. وہ کہتے ہیں کہ جو انسان کسی کے دین کے کام میں اس سے بغض رکھتا ہے کہ اس کو کیوں اتنی ایکسیپٹنس مل رہی ہے، اس کو کیوں سننے لوگ آ جاتے ہیں، مجھے کیوں نہیں آتے، اور دین کے معاملے میں جو حسد ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ یہ جو آپس کا اختلاف ہے، یہ بغیم بینہم حسدم من انفسہم، حسد کی وجہ سے ہوا ہے، آپس کی ضد کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دین سے محبت نہیں ہے. آپ دین کو تو پھیلتا ہوا نہیں دیکھ سک رہے نا، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انسان کیوں کر رہا ہے، میں کیوں نہیں کر رہی، یا یہ کیوں کر رہا ہے، اور آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ دین کا فائدہ کتنا کر رہا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے دین پھیل رہا ہے تو آپ کو اس سے بھی حسد نہیں آئے گا. پھر ظلم دل کی ایک بہت بڑی بیماری ہے، جو گھروں میں بھی ہو رہا ہے، ڈومیسٹک بھی ہو رہا ہے، لڑکیوں پہ ہوتا ہے، بہو ساس پہ کر رہی ہے، ساس بہو پہ کر رہی ہے، شوہر بیوی پہ کر رہا ہے، بعض اوقات بیوی بھی شوہر پہ کر لیتی ہے. پھر غفلت بھی دل کی بیماری ہے، ہر کام کو لاپرواہی سے کرنا، ہر کام میں تاخیر کرنا، چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتے چلے جانا. متقی پرہیزگار نظر آنے والے لوگ سر سے پاؤں تک اللہ تعالیٰ کے پسند کے ایٹائر میں، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، لیکن جب ضرورت پڑی جھوٹ بولا اور اپنا کام نکالا. گناہوں کو حقیر جاننا، وعدہ خلافی کو کوئی اہمیت نہ دینا، قول اور فعل کا تضاد، یہ سب غفلت میں آتے ہیں کہ اپنے آپ کے اوپر کوئی چیک ہی نہیں رکھا ہوا آپ نے. پھر توکل نہ کرنا، یہ دل کی بہت بڑی بیماری ہے کہ جیسے ابھی ڈاکٹرز کی بھی بات ہوئی تھی، اسی طرح سے اپنے زور بازو پر ہی انسان کو ہر وقت ہو جائے. جیسے قارون نے کہا تھا، میں نے جو کمایا میں نے اپنے بازو سے کمایا، میں نے اپنی عقل سے کمایا، کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے اس کے اندر. اور پھر جو ہی مشکلات آتی ہیں تو ایسے لوگ واویلا شروع کر دیتے ہیں. تقدیر پر ناراض ہونا، یہ بھی دل کی بہت بڑی بیماری ہے. بخل، کنجوسی، ہرس، صرف اپنے فائدے چاہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل میں ایمان اور بخل اکٹھے نہیں ہو سکتے. ابن القیم کہتے ہیں کہ دل کو بگاڑنے والے 5 امور ہیں. لوگوں سے زیادہ گھل مل کر رہنا، بہت ملنا، بہت پارٹیز پہ جانا، ہر وقت. میں کیا کرتی ہوں، میں پارٹیز پہ جاتی ہوں، بس میرا اور کوئی کام ہی نہیں. کوئی کمیٹی پارٹیز ہیں، کوئی کافی پارٹیز ہیں، کوئی صبح پارٹی ہے، کوئی دوپہر کو ہے، کوئی رات کو ہے. اور آپ دیکھیے کہ بہت زیادہ ملنا جلنا اس طرح کی غافل مجالس میں آپ کو کیا کرتا ہے، آپ کے دل کو سخت کرتا ہے. آپ کے اندر خواہشات اور ابھرتی ہیں، اس کے پاس یہ کپڑے تھے میں بھی لیتی ہوں. آپ افورڈ کرتے ہیں نہیں کرتے، آپ نے وہ کرنا ہے. آپ اسراف پہ آتے ہیں، آپ جھوٹ پہ آتے ہیں، آپ غیبت پہ آتے ہیں. اسی طرح خواہش پرستی کرنا، ہر وہ چیز جس پہ دل چاہے وہ کر لینا، یہ دل کے بگاڑ کی علامت ہے. اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے تعلق رکھنا، زیادہ کھانا اور زیادہ سونا. تو اپنے رب کے ساتھ سچے ہو جائیں، توحید کو خالص کر لیں، سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں، تو انسان اپنے رب کے ساتھ سچا ہو جائے گا. اور دل کی اصلاح کے لیے ٹاپ موسٹ ریمیڈی تلاوت قرآن. سمجھ کے قرآن کو پڑھیں، یہ شفاء لما فی الصدور ہے. اسی طرح سے توبہ اور استغفار کی کثرت کریں، صبر کریں، شکر گزاری لائیں اپنے اندر، اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کریں، قرآن میں تدبر کریں، اور کونی آیات میں، کائنات کی آیات میں، پرندے، رات اور دن کا آنا جانا، سمندر، مچھلیاں، ان کا کھانا، جنگل کی مخلوقات، سب کے اوپر غور و فکر کریں. آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اور اس سے دل کی اصلاح ہوگی. اور دل کی اصلاح کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے. مثلاً ہمیں سورۃ آل عمران میں بھی سکھائی گئی دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب.
پھر اسی طرح سے سورۃ الحشر میں دعا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ پھر جو آپ دعائے نور پڑھتے ہیں اللہم اجعل فی قلبی نورا، سب سے پہلے آپ اپنے دل کا نور مانگتے ہیں۔ پھر ایک اور بڑی خوبصورت طویل ایک دعا ہے جس کے آخر میں آتا ہے اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، اے اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا فرما، میری زبان کو درستگی عطا فرما اور میرے دل کے کینے کو دور فرما دے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ دعا کون سی مانگا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی مسنون دعائیں ہیں دلوں کی اصلاح کی کہ جو آپ کو مسنون دعاؤں میں مل جائیں گی۔ آگے چلتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ ان کے دل کے شر کا عالم یہ ہو چکا ہے کہ ان کو اپنا فساد بھی اصلاح لگتا ہے، ان کو یہ لگ ہی نہیں رہا کہ وہ فساد کر رہے ہیں، ان کو اپنی برائی بھی نیکی لگتی ہے، ان کو برائی لگتی ہی نہیں۔ اور جس کو برائی نہ لگ رہی ہو اس کا سب سے بڑا کیا اس کا سائن ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر بات پہ ڈیفینڈ کرتا ہے، ہر بات کا اس کے پاس جواب موجود ہوتا ہے، اس نے اپنے اوپر اصلاح کے دروازے بند کر رکھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سن لو بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ منافق شعور نہیں رکھتا، منافق عقل سے کام نہیں لیتا، منافق کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے؟ صحابہ کرام ان کو بے وقوف لگتے تھے کہ یہ کیا گھر بار چھوڑ کے اور ماریں بھی کھا رہے ہیں ایک جملے کی خاطر، ایک الاحد کی خاطر۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نعوذ باللہ بے وقوف تو ان کو کوئی لگتا ہی نہیں تھا۔ وہ ان کا آقا امیہ بن خلف ان کو کہتا تھا ایک لفظ کہہ دو، لات کہہ دو اور میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اور اتنا بہیمانہ تشدد وہ کیا کرتا تھا۔ اور وہ کہتے تھے احد 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 احد، وہ کہتے تھے میری زبان سے اور کچھ نکلتا ہی نہیں، میں کیا کروں۔ ان کے لیے یہ لوگ بے وقوف تھے، کہہ دیتے تو بس مار پیٹ سے نجات حاصل ہو جاتی۔ تو یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں، سن لو بے شک وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ اور جب وہ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، یعنی ایمان لانے والوں کے پاس آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، اپنے شیطان، اپنے سرکردہ، اپنے ساتھی۔ ان لوگوں سے تو ہم صرف مذاق ہی کر رہے تھے۔ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے، وہ اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مذاق کر رہے ہیں، مذاق تو اللہ ان سے کر رہا ہے، یعنی وہ ریسیپروکل ہے کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، نہیں، اللہ اور اہل ایمان کے ساتھ یہ مذاق نہیں کر سکتے، یہ تو اپنے آپ کے ساتھ ان کے ہو رہا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ان کی رسی دراز ہو رہی ہے اور کس طرح پھر اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کریں گے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے، تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ ان کی روشنی لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، پس وہ دیکھ نہیں پاتے، بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹیں گے۔ یہاں پر دو مثالیں ہیں، ایک آگ کی اور دوسری
پانی کی، یا ان کی مثال زوردار بارش کی سی ہے جو آسمان سے آتی ہے، اس میں اندھیرے، گرج اور بجلی ہوتی ہے، وہ بجلی کے کڑکے سن کر موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی آنکھیں، جب بجلی ان پر چمکتی ہے تو وہ اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں چھین لے، یقیناً اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یہ دو مثالیں ہیں منافقت کی۔ پہلی مثال عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی ہے، جو کہ رئیس المنافقین تھا، اندر سے پکا کافر تھا، اور ایمان کی روشنی مدینہ میں پھیلی۔ کوئی اگر دیا ٹمٹمایا بھی ہے کہیں ایمان کا تو پھر وہ ساتھ ہی بجھ گیا ہے، کیونکہ وہ دل سے ایمان لانے کی نیت ہی نہیں رکھتا تھا۔ وہ اور اس کے ساتھی اندھیروں ہی میں رہے، شرک اور کفر کے اندھیروں ہی میں رہے۔ پھر اسی طرح سے آسمان سے جو زوردار بارش ہے قرآن، اور اس میں اندھیرے ہیں، گرج اور بجلی ہے، اور یعنی اس کے اندر کچھ وعدے ہیں، کچھ وعید ہے، اور روشنی ہوتی ہے تو تھوڑا چل لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عملی منافق ہیں، جن کے اندر کچھ ایمان کے دیے روشن ہوئے ہیں، لیکن اتنا ایمان نہیں ہے کہ وہ اس کی خاطر کوئی قربانی دے سکیں، وہ اپنی کوئی خواہشات چھوڑ سکیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آسان کاموں میں مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ذرا سی مشکل آتی ہے تو اسی وقت اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کہ یہ کام تو ہم سے نہیں ہوتا۔ اس عملی نفاق سے مجھے اور آپ کو سب کو بچنا ہے، اور یہی چیلنج ہے ہمارے لیے آج۔ ہم وہ پریکٹس نہیں کرتے جو ہم پریچ کرتے ہیں۔ ہمارے قول اور فعل کا تضاد ہمارے دین کی دعوت میں حائل ہوتا ہے، اس کے اندر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جب کسی دوسرے کو کوئی بات پریچ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ساتھ رکھے، یہ نہ سمجھے کہ میں اگر بتا رہی ہوں تو میرے پر سے تو اب اس چیز کا اٹھ گیا ہے۔ اگر میں کہہ رہی ہوں کہ آپ زکوٰۃ دیں تو بس میں نے لوگوں کو کہہ دیا نا کہ زکوٰۃ دیں، بس کافی ہے، مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو قول اور فعل کا تضاد ہے، یہ دین کے کام میں بے برکتی پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح عام زندگی میں کوئی داعی نہیں بھی ہے، عام زندگی میں مشکل احکام، حجاب فرض کریں لڑکیوں کو مشکل لگتا ہے، اول تو مجھے اس کی کوئی لاجک ہی سمجھ نہیں آتی کہ اس میں مشکل ہے کون سی۔ یہ تو ایک عورت کو خوبصورت بناتا ہے اور زیادہ اٹریکٹیو ہو جاتی ہے، مجھے تو ایسے لگتا ہے۔ نماز لوگوں کو مشکل لگ رہی ہوتی ہے، حالانکہ جب انسان نماز کے پوسچر کر رہا ہوتا ہے، آپ کبھی کسی درست طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے انسان کو دیکھیں، اس سے زیادہ خوبصورت کوئی سائٹ نہیں ہے دنیا میں۔ تو یہ جو دو رنگی ہے، اور یہ کہ جو چیز اپنے آپ کو مشکل لگ رہی ہے اس مشکل کو تو چھوڑ دیا، اور جہاں کہیں آسان کوئی آیا، چلو تھوڑا بہت قرآن خوانی میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے اتنا کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے عملی نفاق کا مظہر ہیں، اور اس کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ رب کی بات ابھی ہم کر آئے، ٹھیک ہے، رب ہے جس نے پیدا کیا، لہٰذا اللہ بھی وہی ہونا چاہیے، الہ بھی وہی ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پوری نسل انسانی کا اس دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ کیا ہے کہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو اپنے رب کا، اور اس کی عبادت کرو، تاکہ تم اپنی اس الٹیمیٹ منزل کو پالو جس سے تم نکلے ہوئے ہو۔ وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، یہ ساری اس کی ربوبیت کی نشانیاں ہیں اب۔ اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے سے کئی قسم کے پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا، پس تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے ہاں کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ کا کوئی شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ اس پر میں نے کہا کہ بے شک یہ گناہ عظیم ہے۔ پھر میں نے دریافت کیا، اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟
فرمایا یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرے کہ اسے کھلانا پڑے گا۔ میں نے پھر عرض کیا اس کے بعد کس گناہ کا درجہ ہے؟ فرمایا یہ کہ تو پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ پس تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مرا کہ اللہ کے غیر کو شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص اس حال میں مرے گا کہ اس نے اللہ کے ساتھ عبادت و اطاعت میں کسی غیر کو ذرا بھی شریک نہ کیا ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا۔ میرے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواہ اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو، یعنی پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر تو وہ جنت میں جائے، یعنی جس نے شرک نہیں کیا تو ایونچولی وہ جہنم میں سے نکل آئے گا۔ جہنم میں ہمیشگی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو شرک کرتے رہے، ڈھٹائی کے ساتھ کرتے رہے اور مرتے دم تک اسی کے اوپر قائم رہے۔ ٹھیک ہے، الذین کفروا وماتوا وہم کفار، جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے اللہ کی اور تمام انسانوں کی اور تمام مخلوقات کی لعنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم اس قرآن کے متعلق شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یہ چیلنج ہے قرآن کا، 1450 سال پہلے سے یہ موجود ہے چیلنج، کہ اگر تمہیں شک ہے اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں، یا تمہیں یہ ذہن میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود لکھ لیا ہے یا سنا کے کوئی کہانیاں اکٹھی کر لی ہیں نعوذ باللہ، تو تم بھی کر لو۔ تم تو شاعر ہو، فصیح ہو، تمہیں تو بہت ایلوکوینس ہے تمہارے اندر، تمہیں تو بولنا آتا ہے، تمہیں تو لکھنا آتا ہے، تو تم بھی لے آؤ۔ اس لحاظ سے تو تم نبی امی سے زیادہ قابل ہو، تو تم لے آؤ نا اس طرح کی چیز۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ بس اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور تم کر بھی نہیں سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ دنیا میں کوشش بھی کی جاتی رہی ہے۔ ایک شخص تو ابن مقفع جو تھا اس کو تو باقاعدہ ہائر کیا گیا تھا کہ ہم تمہارے سارے اخراجات، تمہارے بال بچے کے سارے اخراجات اپنے ذمے لیتے ہیں۔ عرب اس کو ایلوکوینس میں اس کو مانتے تھے، تو اس نے 6 مہینے کی مہلت دی۔ 6 مہینے کے بعد جب وہ گئے اس کو پوچھنے کہ تم نے کیا پروڈیوس کیا ہے، تو اس نے کہا کہ اس کے ارد گرد کوئی کاغذ کے اتنے ٹکڑے جو ہیں وہ گرے پڑے تھے۔ اس نے کہا میں تو ایک عبارت بھی نہیں لکھ سکا جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ اور اسی طرح سے عرب کے ایک جو شاعر تھے جن کے قصیدے سونے کے پانی میں لکھ کر خانہ کعبہ پر لٹکا دیے جاتے تھے، وہ سورۃ الکوثر سن کر مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ما ھذا لقول البشر، یہ کسی بشر کا قول نہیں ہو سکتا۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، یقیناً ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب بھی انہیں اس میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو اس سے ملتا جلتا پھل بھی دیا جائے گا۔ دنیا کی طرح کے کچھ انسان کہے گا اچھا یہ انار، ہاں یہ انار تو وہاں بھی ہوتا تھا، یہ آم یہ تو وہاں بھی ہوتے تھے، لیکن ان کی کوالٹی، ان کا ذائقہ، وہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کچھ فیملیئر ان کے ایسے شیپس ہوں گی کہ جو ہم پہچان لیں گے کہ اچھا یہ انار ہے، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کی سب سے بڑی جو ایک نعمت ہے وہ ہے وہاں کی ہمیشگی، وہاں کی انجوائمنٹ کبھی ختم نہیں ہوگی، اور نت نئی سرپرائزز اور نت نئی انجوائمنٹس وہاں پہ ہوں گی، بورڈم بھی نہیں ہوگا۔
یقیناً اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی سی بھی مثال بیان کرے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها. یقیناً اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی سی بھی مثال بیان کرے، مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر، حقیر یا عظیم ہو. یعنی مچھر سے بڑی. یہ جب سورہ حج کی آیت نازل ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال دی مکھی کی کہ یہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو یہ اس کو واپس بھی نہیں لا سکتے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ اچھا اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اتنی حقیر چیز کی مثال دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکھی سے چھوٹی چیز جو مچھر ہے اس کی بھی اللہ مثال دے سکتے ہیں، مچھر سے چھوٹی چیز کی بھی دے سکتے ہیں، مچھر کے اوپر جو پیراسائٹس اس کے مچھر کے اوپر چپکے ہوئے ہوتے ہیں اس کی بھی دے سکتے ہیں. اللہ کے نزدیک یہ ساری کی ساری اللہ ہی کی مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس سے کہ اللہ کسی بھی چیز کی مثال دے. اور جو قرآن کی مثالیں ہیں نا، ان کو صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی دولت ہو، ورنہ کسی کو کوئی اعتراض ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی اعتراض ہو جاتا ہے. مثلا سورہ مدثر میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 19 فرشتے اس کے اوپر نگران ہیں جہنم کے، تو جن کے دلوں میں مرض ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ کا اس مثال سے کیا ارادہ ہے، یہ کیا بات ہوئی. اور اسی طرح سے کوئی بھی مثال جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، مکڑی کی ہو، چیونٹی کی ہو، مکھی کی ہو، مچھر کی ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے اس میں سبق کیا حاصل ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کو لے کر تو اعتراض کرتے رہیں. اعتراض کرنا اللہ تعالیٰ کے کلام پر دلوں کی بیماری کی علامت ہے، اور یہ کفر کی طرف بھی لے جا سکتا ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو مثالیں ہیں، ان سے نہ سیکھنے والے اور ان سے گمراہ ہونے والے اور ان پر اعتراض کرنے والے دراصل کون ہوتے ہیں؟ الفاسقین. فاسق وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اطاعت سے نکل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فساق ہی دراصل جہنمی ہیں. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ فساق سے کون لوگ مراد ہیں؟ فرمایا عورتیں. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا عورتیں، ہماری مائیں، بہنیں، بیویاں، وہ تو یعنی ہمارے ان کے ساتھ یہ تعلقات ہوتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ انہیں جب کچھ ملتا ہے تو یہ شکر نہیں کرتی، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر نہیں کرتی. تو اس وجہ سے یہ فسق کا شکار ہو جاتی ہیں، اور بہت زیادہ جب وہ صبر اور شکر سے دور رہتی ہیں تو وہ فساق ہو جاتی ہیں، ان کے اوپر لیبل لگ جاتا ہے فساق کا. پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اور صفاتی نام بھی آ رہا ہے، اور وہ ہے الحیّ. ایک تو ہے نا الحیّ، لیکن یہ ہے الحیّ. الحیّ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور جس سے مراد ہے حیا کرنے والا، کیونکہ فعل آ رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا اس بات سے. تو اس بات سے تو اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا، لیکن کسی بات سے تو اللہ تعالیٰ حیا کرتے بھی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ الحیّ ہیں اپنے بندے کے لیے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اور دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے. اللہ حیّ کریم ہے، اور اس کو حیا آتی ہے کہ میں اب اس بندے کے ہاتھ خالی لوٹاؤں. اسی طرح سے ایک اور جو حدیث میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام آیا ہے حیّ، اس کا ایک اور اگزامپل بھی ملتا ہے حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو دیکھا جو جنگل میں بغیر تہ بند کے غسل کر رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ حیا والا اور پردے والا ہے، حیا اور پردے کو پسند کرتا ہے. جب کوئی غسل کرے تو اوٹ میں کرے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی یہ شان کہ وہ حیا کرے.
دنیاوی جو ہمارے لیے انسانوں کے لیے جو حیا ہے اس کے اندر بعض اوقات تھوڑا کمزوری کا ایک عنصر موجود ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حیا مخلوق کی حیا کی طرح کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی مجبوراً نعوذ باللہ وہ حیا نہیں کر رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحمت اور شفقت کرتے ہوئے حیا کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور مجلس تھی آپ کی تعلیم کی، 3 آدمی آئے، 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے اور ایک نے دیکھا کہ جگہ نہیں ہے تو وہ واپس چلا گیا۔ یہ جو 2 آگے آئے تو ایک تو فرنٹ سیٹ میں اس کو کوئی جگہ نظر آئی، وہ وہاں بیٹھ گیا، دوسرا جو ہے وہ پیچھے چلا گیا کہ میں اب ڈسٹرب نہیں کرتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکمل کر کے فرمایا تمہیں ان تینوں کے بارے میں بتاتا ہوں، ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف پناہ لی، یعنی فرنٹ پہ آ گیا تو اللہ نے اسے جگہ دے دی، دوسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے شرما گیا کہ میں ڈسٹربنس نہیں کرتا یہاں پر دین کی مجلس میں، تو اللہ نے بھی اس سے حیا کی، یعنی اس کو معاف فرمایا، وہ اسی مجلس میں رہا۔ اور تیسرے نے منہ پھیر لیا، اس کو اچھا نہ لگا کہ میں ایک رش والی جگہ پہ بیٹھوں، تو وہ واپس چلا گیا، تو اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حیا اس کے جود اور جلال کی حیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جلال جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے حیا کرے، اور وہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ اسے بندے کو خالی لوٹاتے شرم آتی ہے۔ اسی طرح اسلام میں بال سفید ہو جانے والے انسان کو عذاب دیتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو حیا آتی ہے، گنہگار ہے لیکن اسلام ہی کے اندر رہا ہے، ساری زندگی اس کی اسی پہ گزری ہے، تو اس کے اب گناہوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے۔ یحییٰ بن معاذ کہتے تھے سبحان اللہ، گناہ بندہ کرتا ہے اور حیا رب کرتا ہے۔ تو اس سے بھی یا حییّ کے نام سے بھی اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ کوئی چیز چاہیے، بڑی کوئی دعا کی یا بڑی ہی کوئی آپ کی پینڈنگ ہو گئی ہے، تو یا حییّ یا کریم، یا حییّ یا کریم، تو حیا والا ہے، تو بالکل بھی ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا، تو میرے ہاتھ خالی نہ لوٹا، وہ نہیں لوٹائے گا، وہ دے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثالیں پیش کرنے سے اللہ کی مراد کیا ہے؟ اللہ اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان سے نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ جو لوگ اللہ کا عہد پکا کر لینے کے بعد اسے توڑتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں، یعنی قطع رحمی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور یہ اتنی عام ہو گئی ہے قطع رحمی، اور وقتاً فوقتاً سننے میں آتا ہے کہ ایسا رشتہ، سگے بھائی اور بہنوں کو ٹوٹل اگنور، بہنوں کے ساتھ ان کی، آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ناراضگی اپنی جگہ پہ ہوتی ہے یا کوئی تھوڑا سا ڈسٹینس ہو جاتا ہے لوگوں کا ایز یو گرو اولڈر، لیکن خوشی غمی لوگ اپنی قائم رکھتے ہیں۔ جب لوگ خوشی غمی بھی چھوڑ دیں تو پھر بہتر بندہ کون ہوگا ان دونوں میں سے؟ جو اس طرح کے ایٹیٹیوڈ کو برداشت کرے گا اور اپنی طرف سے جتنا ہو سکے پھر بھی کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا۔ یہ اس کے ساتھ بھی خیر خواہی ہے، اس قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ بھی خیر خواہی ہے کہ وہ اسی حالت میں کہیں دنیا سے نہ چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے۔ فرمایا جاتا ہے ان کو ادھر ہی پڑا رہنے دو، یہ جب تک آپس میں معاملے کی اصلاح نہیں کر لیتے اس وقت تک ان کے نیک اعمال اوپر نہیں جائیں گے۔ اپنے اندر عاجزی اور انکساری اس لیول کی لائیں کہ قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ آپ جڑ سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 1 سال تک اپنے بھائی کے ساتھ قطع تعلقی کی وہ اس کے خون بہانے کے مترادف ہے، یعنی باقاعدہ اس کو تو اس نے سلاٹر کر دیا ہے۔ 1 سال بہن بھائی آپس میں ملے ہی نہیں، ایک دوسرے سے سلام دعا نہ لیں، تو یہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بلا شبہ صلہ رحمی رحمان کی کمر کو پکڑنے والی شاخ ہے، وہ اللہ اس کو ملانے والے کو ملا لیتا ہے، اللہ اس کے معاملات کو مربوط کر دیتا ہے جو صلہ رحمی کرتے ہیں، اور اس کے کاٹنے والے کو کاٹ دیتا ہے۔ بعض اوقات لوگ غصے میں آ کر قطع رحمی تو کر لیتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ نقصان ان کا اپنا ہے۔ پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جن احکام کی پیروی کی جاتی ہے ان میں صلہ رحمی سے جلد کسی چیز کا ثواب نہیں ملتا، اور ظلم اور قطع رحمی کی بنسبت کوئی جرم ایسا نہیں کہ جس کی سزا جلدی دی جاتی ہو، اور جھوٹی قسم تو علاقوں کو ویران کر دیتی ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا صلہ رحمی کو تر و تازہ رکھو، اگرچہ سلام کے ذریعے ہی ہو، صرف پھر اگر اتنا ہی رہ گیا ہے تو سلام کرنا نہ چھوڑیں۔ بہت سے دینی مزاج کے لوگ، ابھی کل ہی مجھے کسی نے بتایا کہ ہماری ایک استاد ہیں کہ ہم ان کو سلام کرتے ہیں تو وہ جواب ہی نہیں دیتی، اور بس وہ تھوڑا سا اسمائل کر کے نوڈ کر دیتی ہیں۔ تو اسمائل اور نوڈ تو سنت طریقہ نہیں ہے سلام کے جواب کا۔ سلام کا جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام۔ آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بھیجا فرشتوں کے پاس، آدم علیہ السلام نے ان کو سلام کیا السلام علیکم، تو فرشتوں نے اضافہ کر کے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور پھر ہماری جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس میں وبرکاتہ بھی ہے، تو منیمم جو ہے نا صلہ رحمی، وہ بھی اگر کسی کی رہ جائے نا تو وہ سلام سے بالکل نہ جائے، اور اگر کوئی دوسرا منہ پھیر لیتا ہے بہتر دونوں لوگوں میں سے وہ ہوگا کہ جو سلام میں پہل کر دے۔ بعض اسلاف کا کہنا ہے کہ بہت سے گنہگار لوگ صلہ رحمی کی وجہ سے اولاد اور مال میں برکت والے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے، یہ حدیث ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق اور عمر میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ زندگی اور موت کا جو مالک ہے، آپ دیکھیں زندگی کتنی قیمتی چیز ہے۔ بیمار سے بیمار، بوڑھے سے بوڑھا بھی کوئی کہتا ہے کہ اچھا چلو جتنے 4 دن اوپر مل جائیں وہی اچھے ہیں، مرنا کوئی نہیں چاہتا۔ اور اس زندگی اور وہ موت جو انسان ناپسند کرتا ہے اس کا مالک وہ رب ہے۔ وہ جب چاہے جتنی چاہے زندگی دے، اور جب چاہے جتنی چاہے زندگی جو ہے اس میں کمی کر دے اور اس کو ختم کر دے، تو پھر اس رب کا کفر کیسے کیا جا سکتا ہے جو آپ کی سب سے قیمتی متاع کا مالک ہے؟ وہی ہے اللہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا سب کا سب جو کچھ زمین میں ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر ٹھیک کر کے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ آگے تخلیق آدم کا واقعہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کا سوال جو تھا وہ اعتراض کے طور پہ نہیں تھا، حیرت تھی، اور ایک انفرنس تھا جو انہوں نے ڈرا کیا تھا، ایک نتیجہ تھا جو انہوں نے نکالا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کی تخلیق بھی کی ہوئی تھی اور جنات کی تخلیق بھی کی ہوئی تھی، اور جنات کے پاس اختیار تھا، چاہے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں اور چاہے تو نافرمان ہو جائیں۔ اور فرشتے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے تھے کہ جنات نے زمین پر کتنا خون بہایا ہے اور کتنا فساد کرتے ہیں، تو ایک اور مخلوق، یا اللہ اب ایک اور مخلوق با اختیار تو یہ بھی وہی کچھ کرے گی جو جنات نے کیا ہے۔ تو وہ اپنی عقل سے یہی سمجھ پائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ پیدا کیے ہیں، انسان کو اب پیدا کرنے لگے ہیں اللہ تعالیٰ،
تو یہ بھی اپنی تسبیح اور تحمید کے لیے ہے. وہ جو الفاظ کی ادائیگی ہے وہ ہم بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو ہے وہ بھی ہم بجا لاتے ہیں. تو اب کیا ضرورت ہے ایک اور با اختیار مخلوق کی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واپسی کیا جواب دیا؟ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ بھی بہت اہم ہے اس سے ایک بات کو سیکھنا کہ بعض اوقات آپ گھر میں ہیں تو آپ کے پیرنٹس، آپ کسی ادارے میں ہیں تو ادارے کا بڑا وہ ایک فیصلہ کرتا ہے، پیرنٹس فیصلہ کرتے ہیں. بچے کو اپنی کم نظری کوتا نظری کی وجہ سے وہ نظر نہیں آ رہا کہ اس میں کیا فائدہ ہے، وہ سمجھتا ہے یہ غلط ہے. وہ بیمار ہے، اس کو ڈاکٹر پہ لے جانا ہے، وہ چیختا چلاتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ غلط کر رہے ہیں میرے ساتھ. اسی طرح سے کسی ادارے کا کوئی سربراہ کوئی فیصلہ کرتا ہے، سبارڈینیٹس سمجھتے ہیں یہ تو غلط ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو وہ لارجر جو سین ہے وہ ان کی آنکھوں میں ہے ہی نہیں، تو وہ اس کو اعتراض کرتے ہیں. اب کوئی بڑا اگر واپسی یہ کہہ دے کہ آپ لوگوں کو پوری بات کا نہیں پتہ، میں وہ چیزیں میرے ذہن میں ہیں جو آپ کے ذہن میں نہیں ہیں، تو وہاں پر خاموش ہو جانا چاہیے، وہاں پر اعتماد کر لینا چاہیے سربراہ پر. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ جواب دیا ہے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی وقت کوئی حکمت کوئی مصلحت جو ہے فرشتوں کو نہیں بتائی، ان کو صرف یہ فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، چیزوں کے نام، یعنی دنیاوی علم دے دیا آدم علیہ السلام کو اس طرح کا جو کہ نہ فرشتوں کے پاس تھا اور نہ ہی جنات کے پاس. پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا. فوراً عاجزی آ گئی، فوراً مان گئے کہ یا اللہ تو نے ٹھیک کیا جو بھی کیا. اور پہلے بھی اعتراض نہیں تھا، ایک حیرت تھی اور ایک کویسچننگ تھی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اتنی ان کے پاس ہے کویسچننگ کی، حیران ہو کر کسی بات کو اللہ تعالیٰ سے پوچھ لینے کی ایک صلاحیت یا اجازت ان کو دی گئی ہے. بے شک تو ہی خوب جاننے والا بڑا حکمت والا ہے، تو العلیم ہے اور تو الحکیم ہے، تیرے علم اور تیری حکمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اللہ نے کہا اے آدم تو انہیں ان چیزوں کے نام بتا دے. چنانچہ جب اس نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا. یہ جنات میں سے تھا، ٹھیک ہے، اور کیونکہ با اختیار تھا اور تکبر اور حسد میں آ گیا اور اس نے سجدے سے انکار کیا. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے سیر ہو کر کھاؤ جہاں سے چاہو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان کو اس سے پھسلا دیا اور انہیں اس سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے. اور ہم نے کہا یہاں سے اترو، تم میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن ہیں اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور تمہیں ایک خاص وقت تک اس سے فائدہ اٹھانا ہے. پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے. سبحان اللہ، نافرمانی کس کی ہے آدم علیہ السلام نے؟ اللہ کی. اور توبہ بھی پھر کس کے حضور کر رہے ہیں؟ اللہ کے. اور توبہ کے کلمات سکھا کون رہا ہے؟ اللہ. یہ ہے اللہ کی رحمت، اتنا وہ رحمان و رحیم ہے اپنے بندوں کے لیے. تو اللہ نے مہربانی کرتے ہوئے اس پر توجہ کی، غلطی معاف کر دی. بے شک وہی بہت قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے میرے مولا میں نے گناہ کیا ہے تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرماتا ہے کیا میرے بندے کو یہ معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی فرماتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے؟ یہاں سے آپ ایک چیز دیکھیے کتنی ضروری ہے اللہ کی معرفت. اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے کو میری معرفت ہے، میری پہچان ہے کہ ایک رب ہے، وہ گناہ معاف کرتا ہے اور اگر توبہ نہ کی جائے تو وہ سزا بھی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اسی بات پر میں نے اسے معاف کیا.
پھر کچھ عرصے بعد پھر اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر معاف فرما دیتے ہیں۔ کچھ مدت کے بعد پھر وہ گناہ کر گزرتا ہے اور ایک بار پھر کہتا ہے اے میرے رب، میں نے ایک اور گناہ کر لیا، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کا بندہ جو اس کے دربار میں کھڑا ہے خالی ہاتھ جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم غلطیاں کرو حتیٰ کہ تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، اللہ کے حضور توبہ کرو، بے شک میں اس کی طرف ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ استغفار کو لازم کریں اپنے اوپر۔ صبح شام کی دعاؤں میں صبح کے وقت 100 مرتبہ استغفر اللہ کیا مشکل ہے؟ پھر اسی طرح سے استغفر اللہ و اتوب الیہ سارے دن میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جو اپنے نامہ اعمال میں قیامت کے دن کثرت سے استغفار لکھا ہوا پائے گا۔ ہر 2-3 سطروں کے بعد اس نے کھانا کھایا، اس نے بچے سے بات کی، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے ڈانٹا، یہ خوش ہوا، اس نے وقت ضائع کیا، اس نے یہ کیا، ساتھ ہی آ گیا اس نے استغفار کی۔ پھر 2-3 جملے اور پھر آ جائے گا اس نے استغفار کی، پھر آ گیا اس نے استغفار کی۔ کثرت سے استغفار جب وہ اپنے نامہ اعمال میں دیکھے گا تو وہ خوش ہوگا کہ اس کو امید لگے گی نا کہ اللہ تعالیٰ ضرور مجھے معاف کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرتے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رجوع فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور استغفار کے بھی کارڈز موجود ہیں، آپ ان کو بھی لیں، انہیں رکھیں اور کثرت سے پڑھیں، اور اٹھتے بیٹھتے تو استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہر طرح کے کرب عظیم سے یہ استغفار آپ کو نکالے گا انشاءاللہ۔ قل نہبطوا منہا جمیعا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اترو، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے بندوں پر خوف اور غم دنیا میں آتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، روٹینز بدلتی ہیں، حادثہ ہوتا ہے، ٹریجڈی ہوتی ہے، تقدیر میں چیزیں لکھی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات تو جو بندہ اپنے رب کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن دنیا میں بھی ان کے یہ خوف اور غم بڑے بیلنسڈ ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ واویلا مچائیں، وہ آؤٹ آف پروپورشن ان کو کوئی چیز نہیں لگتی، وہ غم سے خودکشی نہیں کرتے، وہ غم سے اپنا مینٹل بیلنس نہیں لوز کر جاتے، اس لیے کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، ان کے اندر ایمان کی قوت ہوتی ہے، اور آخرت میں تو کوئی خوف اور کوئی غم ان کو ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو آخرت کے جو ہولناکی ہے اس سے بھی بچا لیں گے۔ انشاءاللہ آج ہم ادھر تک ہی پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔